بات کرتے ہیں کراچی کی۔ کراچی کا علاقہ کیماڑی کے اندر گزشتہ 3 دنوں کے ساتھ ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ لوگوں کے سانس بند ہو رہے ہیں اور لوگ اللہ کو پیارے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تعداد درجن سے اوپر ہو چکی ہے اور ابھی تک حکومت کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ گیس ہے تو کہاں سے آئی ہے، کس طریقے کے ساتھ آئی ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آئندہ اس قسم کے حادثات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جو لقمہ اجل بن چکے ہیں ان کے ورثہ کو کمپنسیشن دینی ہے یا نہیں دینی۔ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کراچی کی صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں اپنے رپورٹر ندیم شہزاد سے۔ جی ندیم شہزاد۔ جی، زہریلی گیس جو مبینہ طور پر جس کا حال جو ہے صحیح معنوں میں تعین نہیں کیا جاتا، لیکن اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کے مشیر ماحولیات جو ہے بیرسٹر مرتضی وہاب، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں ان کی جانب سے کہنا تھا کہ یہ جو کنٹینر جہاز آیا تھا سویابین کا، اس کے گرد سے یہ ماحولی آلودگی جو پائے گی جس سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے تاحال ایک اہم اجلاس اور ہوا ہے جس کے اندر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ کمشنر کراچی کی زیر نگرانی کمیٹی، جس کے اندر رکن سینٹر شاملات جدو میں کمشنر کراچی ہیں، ایڈیشنل آئی جی اس میں شامل ہیں، اور او ایس 54 بریگیڈیئر سمی، کرنل آئی ایس 54 کرنل ناصر رینجر کے 90 ونگ کے لیفٹیننٹ کرنل شبیر ناصر، یہ وہ کمیٹی تشکیل دی گئی جو اس کا تعین کرے گی کہ یہ جو علاقے میں یہ زہریلی گیس پھیلی ہے اس کے اصل محرکات کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جس کنٹینر کی بات کی جا رہی ہے جس سے اس وقت تک 300 سے زائد افراد جو متاثر ہوئے ہیں اور 10 جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کنٹینر کی جو بی ایل بی دن نیوز نے حاصل کر لی تھی جو کہ انوائس ہوتی ہے جہاز کے آنے کی، لوڈنگ مال کی، جو کہ یہ جہاز سنگاپور سے جو آیا ابھی لے کر آیا تھا، اس میں مختلف امپورٹرز ہیں جن کا مال تھا، اور خاص طور پر اس کے اندر جو کمپنی جس میں محمود مولوی کے نام ہے جو کہ خود اس وقت ایڈوائزر ہیں، علی زیدی کے جو پورٹ اینڈ شپنگ میں بحری امور کے جو وزیر ہیں ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور سابقہ رائس امپورٹ کے جو ایسوسیشن ہے اس کے چیئرمین بھی رہ چکے کراچی کے اندر، ایک بہت بڑے ٹائکون ہیں، ان کا بھی اس کے اندر مال ہے، کیونکہ اس جہاز کے اندر یہ جو سویابین جو باہر سے جو امپورٹ کیا جاتا ہے 30,000 ٹن سے لے کے 60,000 ٹن تک کی گنجائش ہوتی ہے مختلف پارٹیز، یعنی بڑی مچھلیاں ملوث ہیں اس سارے معاملے میں۔ اس کے پس پردہ ایسے حقائق ہیں جسے چھپانے کی کوئی تو ایسی داستان ہے کہ اس کو پاکستان کی تمام دیکھا جائے تو اس میں ادارے جو ہیں وہ بھی اب تاحال ایک گیس کا پتہ نہ کرا سکے، اور اس میں حساس ایریے کے اندر ایک گیس نیوی کی بایولوجیکل اینڈ کیمیکل ڈیمیج کنٹرول ٹیم جس میں دیکھ رہی ہے، صوبائی انوائرمنٹ کی جو ٹیم ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، اور وفاقی انوائرمنٹل جو اس کرائسس یا اس قسم معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والی ٹیمیں بھی اس کی تحقیق کر رہی ہیں، اور کراچی کی انتظامیہ سیاسی چپلج بھی سامنے ضرور ہے۔ علی زیدی اور پورٹ اینڈ شپنگ کے جو چیئرمین تھے ان کی جانب سے تو پہلے شروع میں جو سٹیٹمنٹ دی گئی میڈیا کے سامنے آتے کہ پورٹ کے اندر سے یہ معاملہ نہیں ہے، اس کی کوئی بھی کسی قسم کی ہماری ذمہ داری شہزاد صاحب یہ بتائیے مجھے کہ کیا یہ سویابین کا پہلا کنٹینر تھا جو کراچی کی پورٹ کے اوپر اترا؟ اس سے پہلے بھی کنٹینر آتے رہے ہیں، سویابین کے ہی آتے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ڈسٹ نہیں پھیلی۔ اس کنٹینر کے اندر ایسا کیا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سویابین ڈسٹ ہے؟ جی، اس حوالے سے اس پورٹ پر یہ مال پہلے بھی آتا رہا ہے، ضرور آتا رہا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ اس ڈسٹ کے اندر یا تو اس کی ناقص کوالٹی کا یہ کوئی ایسا وہ معیار ہے جس پر ابھی تحقیق ہو رہی ہے، اس پر قبل از وقت کوئی ایسی بات اور یہاں پر لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں اور حکومت صرف تحقیق ہی کیے جا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر مریضوں کی تعداد اسپتالوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے ان کی تحقیقات ہی مکمل نہیں ہو پا رہی۔ جی، یہی لمحہ فکری ہے اور یہی تشویش ہے اداروں سے بھی کہ تاحال اتنی کمیٹیاں بناتی ہے، ایک کمیٹی جب اپنی رپورٹ پبلش کرتی ہے تو دوسری کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اس رپورٹ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب بھی جہاز کو ہٹانے کے اب ایک نیا جو آسرا دیا گیا قوم کو کہ جہاز کو پورٹ قاسم پر شفٹ کیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اسی کی گرد و دھول سے اسی سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب یہ تجربات کیے جا رہے ہیں روز مرہ، اور اس معاملے کو دیکھا جائے تو 4 روز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور تجربات کے اندر ہی یہ زہریلی گیس نے جو اپنا کام دکھانا تھا وہ تو دکھا دیا ہے، لیکن اس حوالے سے تاحال ادارے جو ہیں وہ کوئی بھی ایسی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت پریس کانفرنس بھی جب کی گئی تھی تو جو دن کے امپورٹر خود جب ساتھ بیٹھے ہوں گے، جو چیئرمین کیپٹی کے ساتھ مولوی محمود، آپ ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم اس پریس کانفرنس کا ایک شارٹ چلاتے ہیں جو گزشتہ روز ہوئی ہے، اور آپ ہی نے وہ شارٹ ہمیں بھجوایا تھا۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر چیئرمین پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلے وہ شارٹ دیکھ لیجئے، وہ شارٹ کیا تھا، چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اس حوالے سے کیا فرمودات ارشادات فرمائے تھے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ جی پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیے۔ رات گئے کافی دیر کے ساتھ منسٹر صاحب بما محمود مولوی صاحب کے
اور جو پورٹ کے افسران تھے ان کے ساتھ یہ جو سویابین والا شپ تھا MV ہرکولس، اس کے اوپر وہ خود گئے. آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، وہ بغیر کسی ماسک کے، بغیر کسی اس کے وہاں پہ، اور ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے. تو میں کراچی کے شہریوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ KPT کی جو ہماری جورسڈکشن ہے، KPT کی جو برتھس ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی واقعہ اس طرح کا پیش نہیں آیا. آئل انسٹالیشن ایریا ایک رہتا ہے جہاں پہ کیمیکل کے اور آئل کے ٹینکس ہیں. کل سے لے کے ابھی تک کم از کم میری اطلاع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آئل انسٹالیشن ایریا کے اندر کوئی ایفیکٹ ہوا ہو اس گیس یا اس کیمیکل سے. جی ندیم شہزاد، آپ نے دیکھا کہ کل آپ نے جو پریس کانفرنس بھجوائی تھی، آج ہم نے دوبارہ اسے ریپیٹ کیا ہے. اس کے اندر تو چیئرمین کا کہنا یہ ہے کہ پورٹ سے کسی قسم کی کسی گیس کا یا کسی ایسے کیمیکل کا اخراج نہیں ہوا جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام تر معاملات ہوئے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پورٹ کے اوپر کئی ملازمین کام کر رہے تھے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور یہ جو ان کے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ صاحب کون ہیں؟ ان کا تعارف بھی کروا دیں ہمیں. جی، اس حوالے سے پورٹ اینڈ شپنگ کے چیئرمین کی جو گفتگو ہوئی تھی اس پہ میں خود بھی موجود تھا، ان سے بات بھی ہوئی تھی. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل پورٹ پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اب ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل کی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں لنڈن کے کپڑے آئے تھے، اس کی فیمیگیشن نہیں ہوئی. یہ مختلف قسم کے ضرور بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو تھے وہ مولوی محمود، جو ایک آئیکن ہے، جو امپورٹر ہیں بہت بڑے، وہ بیٹھے ہیں. اور وہ مشیر ہیں بحری امور کے جو وزیر ہیں علی زیدی کے، ان کے رائٹ ہینڈ ہیں. اور اس کے ساتھ دیگر پورٹ ٹرسٹ کا جو عملہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، انتظامی امور کے وہ بیٹھے ہیں. اور یہ وہ تمام تک پریس کانفرنس جو میڈیا کو اعتماد میں لینے کے لیے تھی، ان کی جانب سے کہنا یہی تھا کہ میڈیا جو تعامل کا مظاہرہ کرے، جب تک کوئی چیز واضح نہیں ہو جاتی، جب تک تحقیقات واضح نہیں ہو جاتی، جب تک کوئی رپورٹس نہیں آ جاتی، اس وقت تک میڈیا کوئی ایسی بات کو پبلش نہ کرے. یہ وہ تھا، یہ ایک فرینڈلی ماحول میں پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو اٹھایا نہ جائے جب تک تحقیق ہو. لیکن بہت بہت شکریہ ندیم شہزاد آپ کا. حالات یہ ہیں کہ جس شخص کا کنٹینر ہے وہ وزیر شپنگ اینڈ پورٹ کا جو ہے وہ معاون خصوصی ہے، اس کا قریبی دوست ہے، اور وہ پریس کانفرنس کے اندر ساتھ بیٹھا ہے. ریئل ایڈمرل پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کے اندر موصوف یہ کہتے ہیں کہ اس پورٹ کے اوپر ایسی کوئی گیس یا کیمیکل نہیں نکلا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ماحولیاتی آلودگی ہے. اور ماحولیاتی آلودگی کا رونا کہاں تک رہا. لاہور کی بات کریں، خیبر پختونخوا کی بات کریں سندھ کی، تو دل جو ہے وہ منہ کو آتا ہے. حالات یہ ہیں کہ 2.5 ارب روپے کے ایکوپمنٹ آج سے 10 سال پہلے جائکا نام کی ایک NGO نے سندھ حکومت کو فراہم کیے تھے. یہ تمام تر ایکوپمنٹ فری آف کاسٹ تھا، لیکن ان ایکوپمنٹس کو آپریٹ نہیں کیا جا رہا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تمام تر ایکوپمنٹ وفاقی حکومت کو دیا گیا. وفاقی حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام تر ایکوپمنٹ صوبائی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیا، لیکن ان کو آپریٹ نہیں کیا گیا. اور یہ نہیں معلوم کیا جا سکتا کہ آلودگی کی ریشو کیا ہے. اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف NGOs کو بھاری رقوم دی جاتی ہیں اور ٹیسٹ کی رپورٹ لی جاتی ہے. یہ المیہ ہے، یہ سانحہ ہے، اور خان صاحب آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور وہ بلاول بھٹو زرداری جو گڈ گورننس کا رونا روتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ آج بھی سندھ کے اندر غریب آدمی کی آواز سنی جاتی ہے. غریب آدمی کی آواز کہاں سنی جاتی ہے؟ آپ خود غور کیجئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. رانا اورنگزیب صاحب بھی. رانا صاحب، غریب آدمی کو کوئی کمپنسیشن دینے کا قانون موجود ہے. کئی غریب لوگ جو اپنی جانیں دے چکے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے تاحال یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کی موت کی وجوہات کیا ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. کراچی یونیورسٹی نے اس حوالے سے تجزیے کیے ہیں. انہوں نے کہا اٹس اے کیوٹ کائنڈ آف الرجی، یعنی کہ الرجی کی انتہائی شدید قسم ہے جس کے ساتھ آپ کا سانس بند ہو جاتا ہے. اور لوگ سانس بند ہونے کے ساتھ بند ہوئے، لیکن حکومتی سطح کے اوپر نہ آگاہی دی جا رہی ہے، نہ غریبوں کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے. رائے صاحب، اگر ہم حکومتی جو ہے وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کا جو رویہ ہے، جو حکومت کا سٹائل ہے، اگر اس کی بات کریں تو ایسے ایسے سانحات ہیں کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. چاہے وہ ٹرین کا سانحہ ہو جس میں 70 افراد کی جان گئی،
اور پچھلی حکومتوں کے بھی جو اس حوالے سے جو لائف کے حوالے سے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ان کے بھی سٹائل تھے وہ بھی مختلف نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کراچی فیکٹری میں 300 افراد کا سانحہ ہوا, 300 افراد زندہ جل گئے, اور الٹیمیٹلی طور پہ وہ کیس کس طرح سے منطقی انجام کو پہنچا اور کیا کچھ ہوا, اس میں ابھی تک انوالو لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, اور کمپنسیشن لینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ان کے وارثین جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. ٹرین حادثہ ہوا, 70 افراد جو ہیں وہ اس میں بھی زندہ جل گئے ٹرین کے اندر, وہ لوگ ان کے وارثین بھی ابھی تک کمپنسیشن کی راہ تک رہے ہیں. سپریم کورٹ نے پچھلے دن نوٹس لیا. انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ لے لیں آپ, وابڈا کا ڈپارٹمنٹ لے لیں, ریلوے کا لے لیں, پی اے کا لے لیں, کوئی تبدیلی, کوئی نئی بات, کوئی اپڈیشن, کوئی چیز نظر نہیں آتی, بلکہ حالات پہلے سے زیادہ بدتر نظر آ رہے ہیں. اور ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی مطلب اگر اس طرح سے زندہ جل کے مرنا ہے, اگر اس طرح سے ہی دب کے مرنا ہے, اس طرح سے ہی زہریلی گیس سے مرنا ہے, خودکشی کر کے مرنا ہے, تو اس سے تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا سرنڈر کر دے, وہ ہاتھ کھڑے کر دے اپنے کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ ہمیں بس صرف زندہ رہنے دیں. مجھے وہ ایک بڑا اس میں وہ شعر یاد یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں ہم پر, کہ ہم تو اس مٹی کی محبت میں مجبور لوگ ہیں, ہم جا نہیں سکتے. لیکن یہ تباہ کن صورتحال ہے کہ آپ نہ کوئی انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں, نہ آپ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اتنی فاسٹ ہوتی ہیں کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے, نہ آپ کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں, بلکہ آپ کمیٹی پہ کمیٹی بنا کے انکوائری پہ انکوائری کر کے ساری رپورٹوں کو ایک ردی کے کاغذ میں پھینک دیتے ہیں. نیا واقعہ ہو جاتا ہے, پچھلا واقعہ دب جاتا ہے, پھر اگلا واقعہ آ جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے فرسٹریشن اور تباہی کا شکار. آج ٹائمنگ رانا صاحب بڑی اچھی تھی شیخ رشید صاحب کی. شیخ رشید صاحب نے آج پنجاب فرنزک لیبارٹری کی رپورٹ جو ہے وہ بھی پیش کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ریل کے اندر حادثہ ہوا تھا وہ ہمارے ایک اعلیٰ ترین افسر نے غلط رپورٹ دی تھی, اور حادثہ سلنڈر پھٹنے سے ہی ہوا تھا, میری رپورٹ درست نکلی ہے. پنجاب فرنزک رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. شیخ رشید صاحب, اگر آپ کی رپورٹ درست ہے اور آپ کے آفیسر کی رپورٹ غلط ہے تو آپ نے اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں کی؟